بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عالمی سطح پر بڑی بڑی خبریں اس وقت آ رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے لیے اسرائیل کا وزیر اعظم نتن یاہو پہنچا ہوا ہے، اور یہ چوتھی اس کی ملاقات ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نتن یاہو اس وقت کتنا پریشان ہے، اور خاص طور پہ اس صورتحال میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 20 یا 21 نکاتی ایک منصوبہ بھی تیار ہو چکا ہے، اور یہ منصوبہ بہت ہی اہم بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب میں اس کو عالمی نشریاتی اداروں کے پاس جو انفارمیشن ہے جو اب تک سامنے آئی ہے، اس کے جو نکات ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منصوبہ مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھول رہا ہے۔ ایک تو اس کا اہم نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم نقطہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کرنے کی کوئی شک اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہم جب ایوان صدر کی، جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، اس کی ترجمان کے ایک بریفنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں حماس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے، دونوں کے لیے سختیاں بھی ہیں اور دونوں کے لیے نرمیاں بھی موجود ہیں۔ یہ 20 نکاتی منصوبہ یا 21 نکاتی منصوبہ، اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے، اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جو پیغام جاری کیا ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینی عوام اسرائیل کے درمیان دیرپا امن سیاسی استحکام کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس معاملے کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کے لیے مکمل تیار ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قیادت اور جنگ کے خاتمے کے لیے جو خصوصی نمائندے کا کردار ہے جو مقرر کیے گئے ہیں اس کو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے سراہا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ اس میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان اس منصوبے کو جانتے ہیں، اس سے آگاہ ہیں، وہ اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں امن ہو۔ جب ہم بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام اسلامی سربراہوں کے حوالے سے جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا ملک ہے، وہ مشرق وسطیٰ کا ملک نہیں ہے، لیکن جس طرح پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کو مشرق وسطیٰ کے اس معاملے میں اہمیت دی گئی، اور جس طرح بی بی سی سمیت تمام عالمی نشریاتی اداروں نے وزیر اعظم کی، فیلڈ مارشل کی اور پاکستان کی اہمیت کو بیان کیا، اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان یقینی طور پر غزہ میں امن کے لیے ایک بڑا اور تاریخی کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک اور تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام اسلامی ریاستیں، اس میں پاکستان، ترکی اور سعودیہ جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ قطر، اردن، یو اے ای، انڈونیشیا، یہ تمام بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو، اور ان کے ساتھ جو مشاورت ہوئی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان غزہ میں امن کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں بالکل، اور ایک بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں بالکل تیار نظر آ رہا ہے۔ پیش رفت بڑی ہے کہ نتن یاہو جب وہاں پر موجود تو وہاں سے باقاعدہ طور پر ایک ٹیلی فون کیا گیا قطر کے وزیر اعظم کو، کیونکہ اسرائیل نے قطر پر جو حملہ کیا تھا اس کا سخت رد عمل آیا تھا، اور محمد بن عبد الرحمن الثانی کو فون میں قطر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ٹیلی فون پر اسرائیل کے وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے قطر کے اوپر حملہ کرنے کی، اور وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار جن کی شہادت ہوئی تھی اس کے اوپر یہ ایک اور پیش رفت ہے، یعنی کہ نتن یاہو کو بیک فٹ پر جانا پڑ رہا ہے اس تمام پیش رفت کے نتیجے میں جو اب تک ہو رہی ہے۔ ہمیں
پورا یقین رکھنا چاہیے، ہمیں پوری امید رکھنی چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، جنہوں نے ہمیشہ ہر فورم کے اوپر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بلند کی، ان کے اوپر ہونے والے بہیمانہ مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، وہ یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ غزہ میں امن ہو، ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یقینی طور پر جیسے ہی پاکستان یہ ایک بڑا کردار ادا کرے گا، اس کے بعد ہم کشمیر کی طرف بھی آئیں گے، میں کشمیر پر بھی آج بات کروں گا، لیکن پروگرام کا پہلا حصہ سب سے پہلے اس ملاقات کے حوالے سے، اور اس ملاقات کے ساتھ ساتھ جو معافی مانگی جا رہی ہے اور آگے کا منظرنامہ کیا ہے، میں اپنے جو پینلسٹ ہے ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. بہت ہی میں ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور قربان بلوچ جو کہ سینئر سیاسی تجزیہ کار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. خاص طور پر اس وقت غزہ کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، بڑی پیش رفت ہے، اور یہ پیش رفت اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کا ملک نہ ہونے کے باوجود اس وقت ہمیں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ لیڈنگ رول میں وزیر اعظم پاکستان نظر آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل نظر آ رہے ہیں، اور غزہ میں امن کی امید پیدا ہو رہی ہے اس منصوبے کے نتیجے میں جس کو ممکنہ طور پہ اسرائیل مسترد کر سکتا ہے. لیکن اب اسرائیل جس طرح پھنسا ہوا ہے، اور جس کا طرح نیتن یاہو بار بار یہ چوتھی مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، نیتن یاہو اس دفعہ وہ خود بھی ایک جب ملاقاتیں ہوئی ہمارے تمام اسلامی سربراہان جس میں پاکستان اور عرب سربراہان جس میں پاکستان ترکی بھی ساتھ میں شامل تھا، تو اس وقت یقیناً اس کا انفلوئنس ان کے ذہن پر ہوا ہوگا، اور یقیناً ہوا ہے، جس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے ان کے بیانات سے. اور دوسری جو چیز سامنے آئی ہے، وہ پوری دنیا میں جو ایک عوام میں ایک تھوڑی سی ہلچل مچ گئی ہے، اور اس میں سمد فلوٹیلا بھی ہے جو کہ 300 کلومیٹر رہ گیا ہے غزہ سے. اس کی ایک انٹرنیشنل ویلیو بہت ہے. اس کے ساتھ اسپین اٹلی نے اپنے بحری جہاز بھی بھیج دیے ہیں پروٹیکشن کے لیے اپنے لوگوں کے. تو یہ بہت ساری چیزوں کا یہ منبع اور مجموعہ ہے جس کی وجہ سے نیتن یاہو پر بھی پریشر پڑا، اور جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک انفلوئنس میں تو آئے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے نیتن یاہو جلد سے جلد اپنا کام ختم کرے، فنیشنگ کرے، تاکہ اس کے بعد اس کو یہ کوئی پلان امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن اس میں جس قسم کے مکس بیانات آ رہے تھے چند ماہ پہلے، اور ایون پچھلے سال، اور ایون الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جس طرح 2017 میں مزید کچھ اجازت دے دی جائے گی اسرائیل کو ایکوپائڈ لینڈ کی، تو اس میں تھوڑی بریک لگتی نظر آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ کے لیے مکمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ اس چیز کی وہ اس کی تائید نہیں کرتی تاریخ، کیونکہ 48 سے لے کے اب تک مزید قبضے پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے. ایک تو بات یہ رہی. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے اس میں بڑی گونجدار آواز اٹھائی، ہر جگہ اٹھائی، چاہے وہ دوحہ کی سبمٹ میں ہو، یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے فلور پر ہو، یا کسی اور اسٹیٹمنٹ پہ. یہاں تک کہ اگر آپ پرائم منسٹر کے الفاظ کو دیکھیں تو کہیں گے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ it's very shameful for Israel the kind of atrocities، اور وہ سارے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو عام حالات میں کسی اور ملک نے نہیں کیا، جس کا یقیناً ایک اس کا انفلوئنس بھی ہے. اور پاکستان کو، کیونکہ اب پورے خطے میں یہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، پاکستان کی اپنی زور بازو کی وجہ سے پروفائل بڑھا، پروفائل سے خطے میں اہمیت بڑھی، اور اس کی وجہ سے اسٹیبلائزیشن فورس کے طور پر پاکستان سامنے ابھر رہا ہے. ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے نیتن یاہو اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو چند لمحوں بعد ختم ہونے والی ہے، غالباً آپ کے پروگرام کے دوران ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی شاید بریکنگ لینا ہو کہ اس میں کچھ اناؤنس ہونے کا نظر آتا ہے. مجھے جو لگتا ہے، جو اب تک کے بیانات آئے ہیں، جو اب تک اخباروں میں آیا ہے، اس سے، اور 21 پوائنٹس کا جس کا آپ اپنے انٹرو میں ذکر کر رہے تھے، تو اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ وہ امن فورس، کیونکہ میں یونائٹڈ نیشنز میں رہا ہوں، میں خود اس کا امن فورس کا تو نہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل سول سرونٹ کے طور پر میں نے کافی عرصہ تعیناتی میری رہی ہے.
ایز اے سیولین کنٹری ہیڈ. تو مجھے اندازہ ہے کہ 1272 کے تحت ایسٹ تیمور میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1272 کے تحت ایسٹ تیمور میں اسی قسم کا ایک انتظام کیا گیا تھا جو کہ جس کا کہ انڈیا دیا جا رہا ہے اور جس میں پاکستان سر فہرست ہے ان دی ٹروپس کنٹریبیوشن. پہلے بھی جنرل زاہد بتائیں گے کہ پاکستان نے اس میں اپنا نام بہت زیادہ کمایا ہے یونائٹڈ نیشنز میں. یونائٹڈ نیشنز نے بہت سارے ایوارڈ سے نوازا ہے پاکستان کے کنٹینجنٹس کو, فورس کو, اس کی ان کی کارکردگی کی وجہ سے. اور میں جب خود ایز اے سیولین یونائٹڈ نیشنز میں ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا تو ہمارے پاک فوج کی کنٹینجنٹ کی ہر جگہ تعریف ہوتی تھی, اور اس سے ظاہر ہے خوشی تو مسرت تو ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ احاطہ کریں تو اس 21 پوائنٹ میں نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتایا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ایک پاس ہوگا اور پیلسٹینین اتھارٹی اس کو ریکوزیشن کرے گی, پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن کے لیے 5 سال دیے جائیں گے. لیکن اس میں کلیدی بات یہ ہے کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے کا ایک کنڈیشن نظر آ رہی ہے جو کہ اب سے چند لمحوں بعد پتہ پڑ جائے گا کہ وہ کنڈیشن کس حد تک کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر زندہ اور مردہ تمام ہاسٹیجز کو واپس کرنے کا اس 21 پوائنٹ میں جو انڈیا دیا گیا تھا, ان تمام چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں ابھی نکلے گا اور چند لمحوں میں نکلے گا. تفصیلات جو ہیں اس کا پیس 21 نکاتی منصوبے کی ساری سامنے آ جائیں گی, لیکن اس سے جو ٹائمز آف اسرائیل تک جو لکھ رہے ہیں وہ یہی لکھ رہے ہیں اور BBC سمیت باقی ادارے اس کو یہی کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا راستہ اس سے نکل سکتا ہے. حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے, لیکن اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے امن کا قیام جو ہے زاہد محمود صاحب وہ بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ جب ہم 2023 سے اب تک وہاں پر بہیمانہ مظالم کو دیکھتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر 1 گھنٹے میں ایک بچہ مارا جا رہا ہے, جو شاید پاکستان تو پوری دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں پر اتنا بڑا ظلم نظر نہیں آئے گا, اتنی بربریت ہمیں کہیں پر نظر نہیں آئے گی. پاکستان کا کردار اس میں اہم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں پر یہ منصوبہ جو ہے جس پر بات ہو رہی تھی. آگے آنے والے دنوں میں جس طرح ہمیں ڈاکٹر جمیل صاحب بتا رہے ہیں پاکستان کا کردار مزید اہم ہو سکتا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم ولی صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور جمیل صاحب کو بھی میرا بہت سلام. اٹ از آلویز پلیئر ان کے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا اور گریٹ آنر. دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہے جی, اور اس کا جو وزن ہے, جو اسٹریٹجک ویٹ ہے کسی بھی بیلنسنگ ایکٹ میں, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی. بٹ اسرائیل کے جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ذرا پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ بڑی ہمیں کریٹیکل اور بڑی اہم رول تو ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ اسرائیل ٹیکس دس رول. دیکھیں ایک اگر اسرائیل کا پرپز کانفلکٹ مینجمنٹ یا پازیٹیو پیس ہے, یعنی کہ اٹ از ناٹ اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو دی سائلنسنگ آف گنز کہ جی وار ختم کر دی, حماس ان ایکشن ہو گیا, لیکن جو کانفلکٹ کی مین وجہ ہے which is maybe a two state solution جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ اس کے بعد کو ایگزسٹنس انشور کرنا, کیونکہ یہ ابھی دشمنیاں ڈیپ چلی گئی ہیں جی. اور اگر اسرائیل کا پلان ہے کہ فی الحال تو اس کو کانفلکٹ کو مینج کیا جائے, کیونکہ ورلڈ میں انٹرنیشنل پریشر بہت آ رہا ہے, 150 کے قریب اسٹیٹس نے فلسطین کو ماننے کی بات کی ہے, سوائے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. آج اسرائیل دیکھے تو آپ پوری دنیا میں تنا کھڑا ہے. پھر جو پولیٹیکل گینز اس نے کرنے تھے اس میں بھی وہ ناکام ہوا ہے. تو اگر ٹیمپریری طور پر میں ان شارٹ یہ کہہ دوں کہ وہ چاہے کہ اس وقت تو مینج کرو اور اس کے بعد پھر گریٹر اسرائیل کی اپلیکیشن ہونی ہے, تو پھر تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. بٹ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کا وزن بہت ہے جی, لیکن ہماری جو ڈپلائمنٹ آف ٹروپس ہونی ہے یا جس طریقے سے ہوگا وہ اگین اٹ ول ریمین کریٹیکل. آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عربیہ اور یمن کا بھی 2014-15 میں, تو ہماری چونکہ ہماری اپنی پلیٹ از فل, اس وقت بھی ہماری پلیٹ واز فل, تو وہ تھوڑا سا کریٹیکل تھا. دیٹس وائی ہماری نیشنل اسمبلی نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں پاکستان سعودی عربیہ کا یہ جو ڈیفنس اسٹریٹجک پیکٹ ہوا ہے, اس کے بعد سچویشن پازیٹیو تو ضرور ہوئی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی ملٹری بوٹس کو, پاکستانی ملٹری بوٹس کو ایکسیپٹنس دے گا ان اے وے کہ اس کے اپنی اپریہنشن ضرور رہیں گی. ہاں دوسرے جو ملٹری ڈپلائمنٹس ہیں ریکنسٹرکشن کے بیچ میں ہمارے انجینئرز یا جو میڈیکل کور ہیں, ہماری میڈیکل کے دستے ہیں, جیسے یونائٹڈ نیشن میں ڈفرنٹ قسم کی سپورٹس ہوتی ہیں جی, تو سپورٹس ٹروپس جو ہے
ان کی ڈپلائمنٹ پہ شاید کسی کو اعتراض بھی نہ ہو اور پاکستان کو وہ چھوٹ بھی کرے. اس وقت دیکھیں ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں جو بارڈرز ہیں وہ اس وقت ہاٹ ہیں. انٹرنل بھی انڈیا نے ایک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے, ہماری ہیوج ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, اور آئی تھنک سعودی عربیہ ہماری اور باقی بھی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ہماری سینسٹیوٹیز کو ضرور سمجھ رہی ہوں گی. بٹ اگر انٹرنیشنل لارجر انٹرسٹ میں انٹرنیشنل پیس میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے which will be a very positive thing, تو پھر پاکستان کے لیے it will be a great honor کہ جس جینوسائڈ کی آپ بات کریں, یہ وار تو ہے نہیں جس کو آپ نے, کیونکہ یہاں پہ ابھی وار تو آپ نے لڑ دی نہیں ہے جی. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ڈپلائی ہوں گے تو اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ کا خطرہ ہو جائے گا. بیسیکلی مینجمنٹ ہے, پیس مینجمنٹ ہے, پیس کو وہاں پہ انشور کرنا ہے, اور جو وارنگ فیکشنز ہیں یا ان کے درمیان ایک بفر کا آپ سمجھ لیں. لیکن اگر حماس کا رول ختم ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر فلسطین کا یا ان کی اپنی کوئی آرمی کا آگے پلان بنتا ہے کہ کیسے ان کی سیکیورٹی فورسز اسٹیبلش ہوگی, ان کی ٹریننگ, مختلف ڈیفرنٹ رجیمز ہے جس میں پاکستان ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل. جو فیصلے ہوں گے یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر جو ہے قومی اتفاق رائے کے ساتھ, اور خاص طور پہ تمام ادارے اور ریاستی ادارے اور حکومت مل کر اس پر فیصلے کریں گے. لیکن اس وقت تک جو اعتماد, باہمی اعتماد نظر آ رہا ہے, اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی آج جو گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے وہ اور فیلڈ مارشل جو ہیں باہمی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ خارجہ امور کے ایشو ہوں, چاہے وہ جنگ کے ایشو ہوں, چاہے وہ معیشت کے ایشوز ہوں. تو یہ جو ایک آپس کی کوارڈینیشن ہے یہ بڑی مضبوطی دیتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ دیتی ہے, سول حکومت کو بھی اور ملٹری کو بھی, فوج کو بھی. قربان بلوچ صاحب, اس تمام میں آپ ہماری جو انٹرنل ایک انٹیگریٹی بن رہی ہے, جو آپس میں ایک تال میل بن رہا ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں بہترین صورت میں نظر آ رہا ہے, اس کا کتنا کردار دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ نجم. جو بھی اسی وقت یا اس وقت تک جو کامیابی حاصل ہوئی ہے حکومت کو, ایز اے پاکستان کو, ایز اے اسٹیٹ دنیا میں, عالمی برادری میں, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات, وہ یو این میں جو پاکستان کا کردار ہے, عرب کنٹریز کے ساتھ اور اس خطے میں, یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ریاست میں, پاکستان میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جس طرح مضبوطی سے, استحکام سے, یکسوئی کے ساتھ ایک پیج پر کھڑے ہیں, اور جو پالیسیز بن رہی ہیں یا پالیسیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اور پچھلے 3-4 ماہ سے جس طرح پاکستان یہاں انٹرنلی یا آؤٹ سائڈ جو بھی کردار اس کا ہے, جس طرح کامیابی کی طرح کے ساتھ بڑھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں. بھارت نے جو جارحیت کی, پہلگام کا واقعہ, اس کا جو بھی نیریٹو تھا, اس کو ختم ہونا, دنیا میں رسوا ہونا, اس کی ناکامی, اس کے بعد جنگ میں اس کی ناکامی, اور جو عالمی فورمز ہیں وہاں اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو شکست ملی ہے, کبھی بھی تاریخی طور پر بھارت کو اتنی بری شکست نہیں ملی جو اب ملی ہے. خارجہ امور کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے, پاکستان کی جو مختلف اداروں میں, مختلف فورم پہ جو کردار ہے, جو اس کا پیغام ہے, جو اس کا امیج ہے, تو یہ ساری نشانی, یہ ساری چیزیں اس طرح کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ پاکستان مثبت طریقے سے, مضبوطی کے ساتھ, سارے اسٹیک ہولڈرز یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ کامیابیاں پاکستان کو آگے مزید کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے جب پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ آئے گی, اور دنیا کا جو اعتماد بحال ہو رہا ہے, جو دو طرفہ تعلقات پاک امریکہ کے اور باقی مڈل ایسٹ کے ساتھ, ممالک کے ساتھ پاکستان حکومت کے ہو رہے ہیں, تو یہ انتہائی بڑی کامیابی ہے پاکستانی ریاست کی, حکمرانوں کی, سول قیادت کی, عسکری قیادت کی. ایک چیز میں اپنے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس میں مزید اس کو بہتر استحکام کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان ریاست حکومت جو کردار ادا کر رہی ہے, اتحادی جماعتیں کردار ادا کر رہی ہیں, ان کو مزید مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے پاکستان میں, ملک کے اندر جو سیاسی استحکام جتنا بھی مضبوط ہوگا, دنیا میں ہم مزید گین کر سکیں گے, اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
بالکل صحیح قربان صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خارجہ محاذ پہ ہماری کامیابیاں ہیں اس سے ہمیں بھارت بہت ہی بوکھلایا ہوا نظر آ رہا ہے. میں خاص طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر غزہ کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پر امن کے حوالے سے کسی ایک معاہدے پر پہنچنے کے حوالے سے پاکستان جنوبی ایشیا کا ملک ہونے کے باوجود مشرق وسطیٰ تک پہ جا کر اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے بھارت بوکھلایا ہوا ہے. اور اس کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ غزہ کے بعد اگر پاکستان جب کشمیر کی طرف آئے گا، مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو حل کرنے کی طرف آئے گا، تو وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے اس کے لیے، کیونکہ مودی اس وقت تنہا رہ چکا ہوا ہے. میں خاص طور پہ ایک منظرنامہ رکھنا چاہ رہا ہوں اس وقت تمام جو معزز پینلسٹ ہیں میرے ان کے سامنے، اور یہ جو منظرنامہ ہے یہ لداخ کا ہے، جہاں پر 5 اگست 2019 کو جو ایک سٹیٹس دیا گیا تھا، ختم کیا تھا بھارت کی طرف سے، اور جو متنازع حیثیت جموں و کشمیر کی ختم کرتے ہوئے لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری بنا لیا گیا تھا، وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر احتجاجی تحریک چل رہی ہے. اور اس احتجاجی تحریک میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر فائرنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر ہنگامے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر سٹرائک بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہنگر سٹرائک بھی ہو رہی ہے. اور میں خاص طور پر ایک ایسے کردار کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، ان کا نام ہے سونم وانگچک. اور سونم وانگچک جو ہیں وہ جو ایک دانشور کے طور پر سامنے آتے ہیں، وہ ایک صرف اور صرف جو ہے ماہر تعلیم کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سماجی کارکن کے طور پہ، ایک سیاسی رہنما کے طور پہ، ایک انجینئر کے طور پہ، اور یقینی طور پہ ایک ماہر تعلیم کے طور پر بھی. اور میں ان کی جو اس وقت تنظیم ہے وہاں کی اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل اینڈ کلچرل موومنٹ آف لداخ SECMOL، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. میں انہوں نے جو سائنس کے میدان میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، آئسٹوپا سے لے کے تمام چیزیں جو ہیں، شاید آپ کو زیادہ بہتر اس وقت سمجھ آئے کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ آپ نے بھارت کی بنائی ہوئی ایک فلم عامر خان کی 3 ایڈیٹس دیکھی ہوگی. اس 3 ایڈیٹس میں عامر خان نے کردار جو ادا کیا ہے ایک لداخ کے سائنسدان کا کیا ہے، اور وہ جو سائنسدان ہے جس کو فنشو وانگڈو کے نام سے اس کو جو اس میں شامل ہوا، اور بڑا اس کا انٹرسٹنگ سینز ہیں آخر کے فلم کے، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اس فنشو وانگڈو جو ہے وہ جس سے متاثر ہو کے وہ کردار بنایا گیا، عامر خان نے جو پلے کیا، وہ کردار جو تھا وہ سونم وانگچک کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت کو گرفتار کیا جاتا ہے وہاں پر تحریک چلانے پر، بھوک ہڑتال کرنے پر، پھر اس کو جودھ پور کی جیل میں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے. اب اس تمام صورتحال پر وہاں پر ایک بڑے ہنگامے ہیں، وہاں پر اس وقت آپ یہ سمجھیے کہ خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک جو انریسٹ چل رہا ہے وہاں پر، کیونکہ جو متنازع حیثیت ختم کی گئی، کشمیر کی پہچان ختم کی گئی، کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ بنانے کی سازش کی گئی، اس کے خلاف جو ری ایکشن نظر آ رہا ہے، اب بھارت اس سے بوکھلایا ہوا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی سازشیں کر رہا ہے. ہم آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں، میں خاص طور پہ تمام کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان ان سے محبت ہے. یہ وجہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان اگر وہاں پر 2 روپے یونٹ یا 3 روپے یونٹ بجلی فراہم کرتا ہے، اگر وہاں پر آٹا جو ہے پاکستان کے مقابلے میں آدھی قیمت پر فراہم کیا جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ خلوص ہے. اور یہ آٹا اور بجلی تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے. پاکستانی تو کشمیر کے لیے اپنے دل، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک جذباتی رشتہ رہا ہے، اور جذباتی رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ اس محبت کا قرض ہے جو سید علی گیلانی نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور واقعی پاکستان ان کا ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، اور کوئی اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا. اس میں کچھ لوگ سامنے آتے ہیں، مطالبات رکھتے ہیں، 50 مطالبات کرتے ہیں، پہلے 12 ہوتے ہیں، پھر 50 ہو جاتے ہیں، 50 میں سے 48 وزیراعظم شہباز شریف ایک کمیٹی قائم کرتے ہیں 2 وزراء کی، وہ جاتی ہے وہاں پر مذاکرات کرتی ہے. 50 میں سے 48 مطالبات جو ہیں مان لیے جاتے ہیں. 2 قانون سازی سے متعلق ہوتے ہیں، وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
جو ہے سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود کچھ ایسے کریکٹرز جو کہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اس ایکشن کمیٹی کو، اس مہم کو لیڈ کرتے ہیں، سڑکیں بازار بند کرنے کی سازش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اس میں کہ کشمیری اس تمام سٹرائک کی کال کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مظفر آباد سے لے کر باغ تک اور باغ سے لے کے آگے تمام شہروں کی ہم آپ کو فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ وہ سٹرائک کی کال ناکام ہو جاتی ہے، اور اس پر ایکشن کمیٹی والے جب غصے میں آتے ہیں اور اس پر جب وہ برہم ہوتے ہیں اور ان کو جب اپنی ناکامی نظر آتی ہے تو پھر وہ مسلم کانفرنس کے جو ریلی ہے اس پر حملہ بھی کرتے ہیں، پھر وہ فائرنگ بھی کرتے ہیں، پھر شہادت بھی ہوتی ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو بھارت جو ہے بوکھلایا ہوا ہے۔ میں اس پر چاہوں گا کہ یہ بھارت جو سازشیں کرتا ہے اس قسم کی، اس رشتے کو کمزور کرنے کے حوالے سے اس پر بھی اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں۔ میں ایک مرتبہ پھر پہلے تکلیف دوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کو، ان کی طرف جاؤں گا۔ زاہد، کیا منظرنامہ بن رہا ہے اس وقت، خاص طور پہ جب ہم لداخ کی طرف دیکھتے ہیں اور پورے مقبوضہ کشمیر میں جو انریسٹ ہے 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک کا، اور پھر پاکستان میں کی جانے والی سازشیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے نجم ولی صاحب، کہ جو سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس شروع کی جاتی ہیں، وہ سوشل موومنٹس شروع کی جاتی ہیں، وہ تھوڑے عرصے بعد سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں، اور آف کورس ان کے جو ڈوریاں نا وہ کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں۔ تو گلگت بلتستان دیکھیں، اگر آپ کو بھارت کی طرف سے RSS کی ایک اور بڑی 3 ٹارگٹس نظر آئے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے، جن ریجنز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور راج ناتھ کے منہ سے بھی یہ بات نکلی ہے ایک دفعہ کہ 3 ریجنز کو ہم ٹارگٹ کریں گے: گلگت بلتستان، پاکستان کا کشمیر، اور ایکسائی چین کا علاقہ جو چائنا کے پاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی یہ جو جب سے سٹیٹس چینج ہوا ہے نجم ولی صاحب، تو پورے اس ریجن کی ایک ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بنیان المرصوص کے اس ٹائم فریم میں جب یہ پاکستان پہ اٹیک کر رہے تھے اور ان کو پتہ چلا تھا، تو چائنا نے اپنا جو ریجن ہے جو اروناچل پردیش کا ہے اس کو بڑا کلیئرلی ڈیموکریٹ کر کے اپنا اناؤنس کیا، جی اپنا اس کو ایک صوبہ اور اسٹیٹ کے اندر وہ لے کر گئے، اور انہوں نے اناؤنس کیا، اور 52 پلیسز کو ری نیم کیا انہوں نے، اور میپ لے کر آئے۔ تو ایکسائی چین، گلگت بلتستان اور ہمارا کشمیر، آزاد کشمیر، یہ ان کے ٹارگٹ پہ ہے۔ یہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس وہاں جا کے ملتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، دس از ناٹ اے سمپل موومنٹ کہ یار لوکلز نے شروع کر دی، جتنی فیسلٹیز ان کو ہیں شاید ہی کسی کو، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو اب اسی شیپ میں، اسی فارم میں یہ اپلیکیشن ہوتی رہے گی۔ اگر مودی جیسا شخص جو اتنا بدبودار اور جس کی نا ایکچولی ری ہیومنائزیشن ہونی ہے اس پورے انڈیا کی، اس بھارت کی، ان کو اب انسانیت سے آگے چلے گئے۔ آلریڈی لداخ کا علاقہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ڈیموگرافک کو کے نیچے ہے، وہاں ڈیموگرافک کو ہو رہا ہے، اور جب ڈیموگرافک کو ہوتا ہے تو پھر جو وہاں کے میجورٹیز ہوتی ہیں being Muslims, they will be target، کسی کو پروزیکیوشن کی جائے گی، کوئی جینوسائیڈ کیا جائے گا، کسی کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور اس طرح کی آوازیں جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے انجینئر صاحب کا، انہوں نے کیونکہ اسٹوڈنٹ کلچرل ہیریٹیج کی بات کی ہے، اس کی پریزرویشن کی بات کی ہے، اٹانومی کی بات کی ہے، 6 شیڈیول کی بات کی ہے، تو وہ اس طرح کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ اس طرح کی آوازیں کریٹ کی جائیں گی۔ تو اٹ از اے سیریس لنکیج، اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری سیریسلی، اور جو لا آف دا لینڈ ہے ان کے نیچے ان لوگوں کو بالکل ہی دیکھیں نا، اس کو بھی کر دیں گے جی پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈیپریویشنز ہے، اسی طرح جو بلوچستان کے ڈرامہ کیا جاتا ہے گورننس کے بیڈ ایشوز کی وجہ سے، یا بیڈ گورنر پور گورننس کی وجہ سے ہم ان کو ایشوز بنائیں گے اور کل یہ فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ الحمدللہ میجورٹی آف کشمیریز دے انڈرسٹینڈ کہ دے ہیو آلریڈی ریچ دیئر ڈیسٹینیشن، ان کی جو ڈیسٹینی ہے اس کو وہ پہنچ چکے ہیں جی۔ بس آپ کو پتہ ہے لیگل کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا امپیکٹ چونکہ مقبوضہ کشمیر پہ آئے گا، اینڈ دے ڈیزرو آر کمپلیٹ سپورٹ، تو اس وجہ سے شاید اسٹیٹ کی کوئی مجبوری ہو، بٹ ان موومنٹس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ اور اصل میں اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، بھارت تو جہاں خارجہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اس سطح کے اوپر
تنہا رہنے کی وجہ سے بوکھلائے ہوئے، اس کے ساتھ سے جو انٹرنل ریئیکشن آ رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ 67 سے زیادہ وہاں پر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو اس میں ایک اور بڑی جاندار تحریک ڈاکٹر جمیل صاحب شروع ہو جانا، اور لداخ کی صورتحال اس وقت سامنے ہے، اور سونم وانگچک جیسی شخصیت، علمی شخصیت کا گرفتار ہونا، اس سے نظر آتا ہے کہ وہاں پر سب کچھ بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایک بڑا لاوا ہے جو پھٹنے والا ہے. سونم وانگچک جو ہیں وہ ان کا ایک بڑی اچھی ایک وہاں عزت احترام اور فالوئنگ ہے، اور ان کی اپنے ایک نیک نامی اور ان کی اپنے جو وہاں کنٹریبیوشن اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کی جیو پولیٹیکل اس کی اہمیت بھی کافی ہے. اس کی دوسری طرف اکسائی چین ہے جو کہ، اور اس طرف لداخ ہے. لداخ میں اچھا خاصا وہاں چل رہا تھا لداخ کے معاملات، جیسے ایکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا چل رہا تھا معاملہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ایبروگیشن سے پہلے. تو کیونکہ انہوں نے یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا ان دونوں کو، پہلے اچھا خاصا کشمیر سے اس کا نظم و ضبط چل رہا تھا، حالانکہ ان کی اپنا سسٹم تھا، ان کے جو ڈسٹرکٹ تھے اس کا اپنا ایک نظام تھا، ان کے پاس کوئی وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نہیں تھی، اور نہ انہوں نے مانگی کبھی. وہ جب مہاراجہ کے ساتھ سیشن ڈاکومنٹ آف سیشن جب سائن ہوا، اس وقت جو چیزیں طے کی گئی اس کے مطابق وہاں آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کی گئی. یہاں کے لوگ خوش تھے. 3 لاکھ کچھ 2000 سے 4000 کی آبادی ہے وہاں، 40% اس میں کوئی مسلمان ہیں، 40% بدھسٹ ہیں، اور 12% اس میں ہندو ہیں. وہ تقریباً رہ رہے تھے، لیکن یہ انڈیا نے اپنی اس چال چلنے کے بعد اب ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ کیونکہ وہ اپنا 6 شیڈیول کے لحاظ سے اپنی وہ اٹانومی مانگ رہے ہیں، کشمیری بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اٹانومی دو. تو مباصلت کیا ہے کشمیر کے معاملے میں اور لداخ کے معاملے میں؟ دونوں اٹانومی مانگ رہے ہیں، کشمیر بھی اور لداخ بھی، کیونکہ ان کے جب سے یونین ٹیریٹری میں لائے ہیں تو ان کی کلچر اور ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے باقی جو لوکل معاملات ہیں اس پہ صحیح نہیں چل سک رہا ہے وہ. اور پھر کشمیر اور دونوں میں ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان دونوں علاقوں کی، ان کی اپنی آئیڈینٹی پر وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئیڈینٹی اور کلچر پر. پھر دونوں کی اپنے اپنے ریسورسز ہیں. اس کے بعد پھر یہ ادھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ زیادہ سینسیٹیو اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو پنڈورا باکس کھولا ہے، وہ کشمیر کے لوگ بھی جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی یونین ٹیریٹری کے خلاف وہ کر رہے ہیں کہ ہم اسے شیڈیول میں شامل کرو اور ہماری وہ تشخص واپس کرو، تو ادھر بھی زیادہ ان کو ایک ہلچل مچا دیں گے یہ لوگ. اور اس پہ پھر وہی جو 10 لاکھ 8 لاکھ فوج انہوں نے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں سے پھر وہ ظلم و بربریت کی کوشش کریں گے. لیکن اب انڈیا اتنا اس مرتبہ ڈپلومیٹیکلی زیر ہو گیا ہے اور جتنا دباؤ میں آ گیا ہے، تو وہ 10 دفعہ سوچے گا ابھی کہ اس کو اگر دوبارہ اس میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی آپ نے دیکھی پرائم منسٹر کی اسپیچ، جس میں انہوں نے کشمیر کو کن الفاظ میں اور کس طریقے سے کشمیر کا کیس بھی لڑا باقی تمام معاملات میں. تو کشمیر کے کیس کو زندہ اگر رکھا ہوا ہے تو اس وقت ترکی نے اس کا ذکر کیا تھا، پاکستان نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک آدھ ملک نے ادھر کیا ہے جنرل اسمبلی میں، تو اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور ایک چیز یہاں بڑی ایک باریک سی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بھی کہتے ہیں کہ میڈیشن میں نے کرائی ہے، فوراً جواب آتا ہے انڈیا کے طرف سے. 46 ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اور انڈیا نے ہر مرتبہ کہا نہیں. اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ انڈیا نے اگر بائی لیٹرل کو چھوڑ کے ملٹی لیٹرل یعنی ٹرائی لیٹرل پہ چلا گیا، تو کشمیر کے بارے میں جو 6-7 کے قریب ریزولوشن ہیں جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی امپلیمنٹ کرانا چاہے گی. اب تک تو انڈیا ہمیشہ سہارا لیتا تھا کہ جی یہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان اور انڈیا کا جو بھی معاملات ہے وہ آپس کے معاملات ہے، یہ بعد میں ہم بائی لیٹرل کرتے رہیں گے. دنیا کی سیکیورٹی کاؤنسل بیچ میں نہ آئے، جنرل اسمبلی نہ آئے بیچ میں، کوئی اور ملک بیچ میں نہ آئے، لیکن اسی لیے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آپ نے دیکھا پرسوں بھی کیرولائن کے جو ان کے وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہے، اس نے بیان دیا کہ یس امریکہ جو ہے بالکل انٹرسٹڈ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، بیکاز اٹس این امپورٹنٹ ایشو آف دا ورلڈ. جیسے آپ نے اپنی نشاندہی کی ڈاکٹر جمیل صاحب، انڈیا کے لیے یہ خطہ جو ہے، خاص طور پہ جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں اور لیک کی بات کرتے ہیں، تو یہ زیادہ سینسٹیو اس لیے کہ ایک تو لائن آف کنٹرول ہے،
ہمارا ان کے ساتھ ایک پھڈا ہے، یعنی کہ بین الاقوامی سرحد اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ تو دوسری جو چین کے ساتھ ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، ایل اے سی ہے، ہمارے ساتھ ایل او سی ہے، ان کے ساتھ ایل اے سی ہے، اور ایل اے سی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈھیلی ڈھالی سرحد ہے، یعنی کہ اس کو بھی بین الاقوامی سرحد تو بالکل کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہاں پر اگر احتجاج ہوتا ہے، وہاں پر اگر ہنگامے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ہڑتال ہوتی ہے، وہاں پر اگر ایک بڑی موو چلتی ہے تو قربان بلوچ صاحب انڈیا کے لیے تو خطرات بڑھ گئے۔ جی نجم، بالکل بہت خطرات بڑھ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لداخ تحریک ہے وہ نئی دلی کے فیصلوں کے خلاف بغاوت ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد جو نئی دلی نے، بھارتی حکومت نے جو فیصلے کیے، مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی یا لداخ کو الگ کر کے رکھ دیا، وہاں ملٹری بفر زون قائم کرنا، وہاں ملٹرائزیشن کرنا، وہاں کی ڈیموگرافی کے حوالے سے وہاں کی آبادی کو خطرات لاحق ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جو ایک خطے کی خود مختاری ختم کریں، وہاں ملٹرائزیشن کریں، وہاں ملٹری بفر زون قائم کریں، وہاں کی زمینیں، وہاں کے چراگاہ، وہاں کی ملکیتیں، وہاں کے عام لوگوں کی جو اسیٹس ہیں ان پر قبضہ کریں اس نام پر، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام نے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا، لداخ کے لوگوں نے اسی طرح اس کو نہ صرف ریجیکٹ کیا، ابھی تک وہاں تحریک زور سے چل رہی ہے۔ کل کے واقعات جو ہوئے ہیں وہ اس میں مزید شدت آئی ہے جب وہاں سیکیورٹی فورسز نے عام شہریوں پہ فائرنگ کی، 4 سے زیادہ عام شہری، معصوم شہری مارے گئے، اور وہاں ابھی بھی سختی کی جا رہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں اپنی چراگاہیں، اپنے سرزمین، اپنے روزگار، اپنا ہمارا تحفظ ہے وہ اس نام پر آپ کو نہیں دیں گے کہ دہلی ڈائریکٹلی ہم پہ کنٹرول کرے، ملٹرائزیشن کرے، ملٹری بفر زون بنائے، اور ہمارے جو اسیٹس ہیں، ہماری آزادی ہے، ہمارے جو روایتیں ہیں اس پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ تو یہ لداخ تحریک، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ مضبوط تحریک چلا رہے ہیں دہلی کے فیصلوں کے خلاف، یہ لداخ تحریک بھی پیرالل اسی طرح کی ایک تحریک ہے جو بھارت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ قربان بلوچ صاحب اس تمام امر کے اوپر، اس تمام چیز کے اوپر، سازش کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود، میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے کہ بھارت یہ سب کچھ لداخ میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا جو وہ جب اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، جیسے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جب میچ تھا ہاتھ نہ ملائے گئے، ایک نفرت کا اظہار کیا گیا، اس کے بعد پاکستان جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور آئی سی سی کے ایشین کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ سے انکار کیا گیا کہ ہم نے ان سے ٹرافی نہیں لینی، یعنی نفرت کو آپ لے کر چلتے ہیں، اور اس نفرت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ جو ایک پرامن آزاد کشمیر ہے اس کے اندر آپ سازشیں کرتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو خریدتے ہیں، آپ وہاں پر ایک ایسی ایکشن کمیٹی بناتے ہیں جو کہ بعد میں مسلح ہو جاتی ہے، پھر وہ فائرنگ کرتی ہے اور مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بھارت جو ہے مکمل طور پہ بوکھلا چکا ہے، اور آج جو صورتحال بنی ہے اس میں سب چیزیں ایکسپوز ہو کے تمام کشمیریوں کے سامنے آ گئی ہیں کہ ان کا دوست کون ہے، ان کا دشمن کون ہے، سازشیں کون کر ہے، اور یقینی طور پر تمام کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، اسی طرح ساتھ ہیں جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید گیلانی، علی گیلانی ہمارے ساتھ تھے، اور وہ خود کو پاکستانی کہتے تھے، تو خود کو پاکستانی کہنے والا پاکستان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، یہ سازشیں ناکام ہوں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے، جیسے ہم بات کرتے رہے پولیو کے حوالے سے، جیسے ہم نے یہاں پر بات کی سرویکل کینسر کے حوالے سے، ایچ پی وی ویکسین کے حوالے سے، اسی طرح میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں تھیلیسیمیا کے حوالے سے۔ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جس میں بچوں کو خون چاہیے ہوتا ہے، یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اپنی خوشی کے لیے چاکلیٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو کھلونے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خون کا ایک ایسا مرض لگ جاتا ہے کہ ان کو ہر مہینے تازہ خون چاہیے ہوتا ہے۔
اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر جو ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ مریض ہیں, لیکن اگر دو تھیلیسیمیا مائنر آپس میں شادی کر لیں تو اس کے نتیجے میں ایسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر ہوں, اور تھیلیسیمیا میجر جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں, یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان میں کوئی 10 لاکھ کے قریب پیشنٹ بیان کیے جا رہے ہیں اور کوئی 5,000 سے 6,000 بچے ہر برس تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے آگاہی دینی ہے کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں, یعنی کہ ایک ٹیسٹ کروا لیں کہ کہیں آپ تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو دوسرا جو تھیلیسیمیا مائنر آپ کا پارٹنر ہو اس بندے کو اپنا لائف پارٹنر نہ بنائیں, کسی صحت مند آدمی سے شادی کر لیں. یعنی کہ دو تھیلیسیمیا مائنر آپس میں مل کے شادی نہ کریں, کیونکہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اس امپیکٹ کو, اس کرب کو, امپیکٹ تو شاید بہت ہی عام سا لفظ ہوگا, اس تکلیف کو, اس کرب کو, اس مشکل کو, اس اذیت کو برداشت کرنا کہ آپ کے بچے کو ہر تھوڑے دن بعد خون کی بوتل چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں محمد یاسین خان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سندرز فاؤنڈیشن کے, اور سندرز فاؤنڈیشن خاص طور پہ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ہمیں اپنے عظیم صحافی بھائی منو بھائی یاد آتے ہیں. انہوں نے بڑی جدوجہد کی. یاسین خان صاحب ساری عمر ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرتے رہے, اب بھی وہ جدوجہد کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. میں یاسین خان صاحب کی طرف جاؤں گا. یاسین صاحب کیا کہیں گے آپ تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے, اس پر پابندی لگنی چاہیے کہ دو تھیلیسیمیا مائنر آپس میں شادی نہ کریں. سر بہت ہیلو جی یاسین صاحب آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس مرض کے حوالے سے جو ہے آپ ہمیشہ اپنے کالموں کے ذریعے, پی ٹی وی جو ہے اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ آگاہی دیتا رہتا ہے, اور یہ آگاہی بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی آگاہی پھیلائی جائے گی اتنا ہی تھیلیسیمیا کا مرض جو ہے وہ کم ہوگا. آپ نے ساری باتیں جو ہے بتا دی ہیں کہ دو کیریئر آپس میں شادی کریں تو جو ہے آنے والا بچہ جو ہے 25% جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کا بچہ جو ہے یعنی تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوگا. تو ہمیں سب کو چاہیے, وہ سندرز فاؤنڈیشن کو بھی چاہیے اور تمام اداروں کو, اور جس طرح جو ہے وہ پی ٹی وی ہمیشہ جو ہے اس بیماری کے حوالے سے اور دیگر امراض کے بارے میں آگاہی دیتا رہتا ہے. اگر یہ آگاہی ہوگی کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پبلکس میں, تو انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ جس دن جو ہے یہ تھیلیسیمیا. بچے کو کتنے عرصے بعد خون چاہیے ہوتا ہے اور کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جب یہ میجر تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو خون کے سیلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, جسے ہم سرخ جرثومے کہتے ہیں یا ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں. تو اس تھیلیسیمیا کے میجر بچے کو جو ہے ہر 15 دن کے بعد جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک ماہ میں کم از کم 2 دفعہ تو تھیلیسیمیا میجر کے بچے کو ضرورت ہوتی ہے. اس کو صاف اور صحت مند خون جو ہے لگانا پڑتا ہے, اور وہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے کیونکہ جو نوجوان لوگ خون کا عطیہ دیتے ہیں وہی جو ہے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو جو ہے وہ خون لگایا جاتا ہے. اور اس خون کے ساتھ لگانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے, ادویات کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ بار بار خون لگنے سے جو ہے ان کے جسم میں جو ہے وہ فولاد جمع ہو جاتا ہے اور ان کے مختلف آرگنز کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو وہ جو فولاد ہے ان کے جسم سے نکالنے کے لیے جو ہے انہیں انجیکشن دیے جاتے ہیں, ان کو میڈیسن دیے جاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. اگر وہ میڈیسن اور انہیں صاف اور یاسین خان صاحب مشکل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر 15 دن کے بعد خون لگانا ہے, بلکہ اس کے بعد اگلی کمپلیکیشنز پھر ہیں کہ اس میں آئرن فولاد بہت زیادہ پیدا ہو گیا, پھر اس مشکل کا بھی سامنا کرنا ہے. بالکل. اور وہ جو ادویات ہیں یہ ایک جس طرح ایک تو مشکل عمل ہے نا جو بلڈ صاف اور صحت مند خون جو ہے بر وقت جو ہے فراہمی ان کو, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیسن کی جو بہت ضرورت ہوتی ہے, میڈیسن جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے. اور وہ میڈیسن جو ہے مختلف بچوں کو کیونکہ عمر اور وزن کے حوالے سے جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ایک کم سے کم جو ہے وہ 25-30 ہزار روپے سے لے کر تقریباً 1 لاکھ تک جو ہے ایک مریض کی جو ہے وہ میڈیسن دی جاتی ہے.
تو یہ ایک مشکل اور پیچیدہ جو ہے بیماری بچت کیا ہے یاسین خان صاحب؟ بچت کیا ہے؟ بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچت جو ہے قانون سازی، جو کہ پنجاب اسمبلی نے بھی قانون سازی کر لی ہے، اب اس کے اوپر امپلیمنٹ ضروری ہے، اور امپلیمنٹ جو ہے صرف حکومت نہیں کروا سکتی، اس میں میں اور آپ شامل ہیں، پبلک شامل ہے، جو نکاح خواہ ہے وہ نکاح کے وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ ضروری کرے، اور ہم تمام معاشرے کے تمام لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی، جس طرح آپ نے ذکر کیا منو بھائی کا یہ خواب تھا، سندس فاؤنڈیشن کا یہ خواب ہے کہ تھیلیسیمیا فری پاکستان جو ہے وہ بنایا جائے۔ تھیلیسیمیا فری پاکستان اسی صورت میں ہوگا خواب جب یہی ہے یاسین خان صاحب، محمد یاسین خان صاحب، خواب یہی ہے کہ ہم تھیلیسیمیا فری پاکستان بنا سکیں۔ ہم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی آپ کے نہیں توڑوانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ نہ کریں، لیکن ایک چیز کا خیال کریں، ایک ٹیسٹ کروا لیں کہ آپ دونوں تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں، کیونکہ اگر آپ دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہوں گے تو 25% چانسز ہیں کہ آپ ایک ایسا بچہ پیدا کر دیں جس کو ہر 15 دن کے بعد تازہ خون کی ضرورت ہو، یعنی کھلونوں کی ضرورت نہ ہو، چاکلیٹ کی ضرورت نہ ہو، اس کو مسکرانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہو، پھر وہ خون اس کے اندر فولاد بہت زیادہ پیدا کر دے، پھر آپ اس فولاد کو ختم کرنے کے لیے ادویات دیں، بہت مشکل ہے۔ اپنے پیارے بچوں کے حوالے سے جیسے میں کہتا ہوں کہ پولیو سے معذور ہو جانے والے بچوں کے بارے میں سوچیے، آپ قطرے نہیں پلاتے۔ کراچی میں 34,000 خاندانوں نے انکار کیا، غور کیجئے، آپ وہ قطرے نہیں پلاتے۔ آپ HPV ویکسین جو ہے یہ جو سرویکل کینسر کی ہے اس سے انکار کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے، انہیں ہنستے کھیلتے دیکھنا ہے، انہیں صحت مند دیکھنا ہے، تو اس کے لیے احتیاط کیجئے، خیال کیجئے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔